السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق میں آپ کے سامنے باب المد کے تعلق سے تمہیدی باتیں تفصیلی طور پر آ چکی ہیں۔ اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں مصنف نے کیا فرمایا ہے، کس طرح فرمایا ہے مصنف نے اور کیا فرمایا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں والمد لازم وواجب اتا وجائز وهو وقصر ثبت فلازم ان جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب ان جاء قبل همزتي متصلا ان جمع بقلمتي وجائز اذا اتى منفصلا او عرض السکون وقفا مسجلا۔ یہ 4 شعر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ ان 4 شعر کے اندر مصنف نے مد کے تمام احکام اور اسی طرح سے مد کی قسموں کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں والمد لازم وواجب اتا وجائز، اور مد ایک قسم میں لازم ہے اور ایک قسم میں واجب ہے۔ اتا جو ہم تک بتواتر پہنچا ہے، اور ایک قسم میں جائز ہے، درا حالے کی اس میں وہ مد اور قصر دونوں ثابت ہیں۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، اور مد ایک قسم میں لازم ہے اور ایک قسم میں واجب ہے۔ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ مد کی ایک قسم لازم ہے اور واجب ہے جو ہم تک بتواتر پہنچا ہے، اور ایک قسم میں جائز ہے، درا حالے کی اس میں وہ مد وہ یعنی وہ مد، درا حالے کی اس میں وہ مد اور قصر دونوں ثابت ہیں۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً مد فرعی کی اجمالی 3 قسمیں بیان کی ہیں، پھر وہو قصر سے وہو وقصر ثبتا سے مد جائز کی وجہ بیان کی ہے کہ مد جائز میں مد اور قصر دونوں جائز ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مد فرعی کو شروع کر دیا، مد اصلی کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جبکہ آپ دیگر کتاب پڑھیں گے تو ان کتابوں میں پہلے مد اصلی بیان کیا جاتا ہے، پھر مد فرعی بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے تمہید کے اندر بھی آپ کو بتلایا تھا۔ تو مد اصلی کو بیان نہ کر کے مد فرعی کا ذکر کیوں شروع کر دیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے؟ جواب بہت آسان ہے، بالکل سہل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقصود بالذکر مد فرعی ہوتا ہے۔ مد فرعی یہی مقصود بالذکر ہوتا ہے، کیونکہ مد اصلی جو ہوتا ہے وہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتا، بخلاف مد فرعی کے کہ اس کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مد اصلی اس کا ذکر باب المخارج میں ہو چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے مد اصلی کو بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی باب المخارج میں کہاں پر کرتے ہیں؟ جب مد حروف مدہ کا مخرج بیان کیا جاتا ہے تو وہاں پر ہو چکا ہوتا ہے اس کا ذکر، اس لیے بھی نہیں بیان کیا، اور دوسری اس لیے نہیں بیان کیا کہ اصل مد فرعی مقصود ہوتا ہے، اس لیے مد اصلی کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اور تیسری وجہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مد فرعی کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے، سبب پر موقوف ہوتا ہے، اور مد اصلی کے لیے سبب کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سبب پر موقوف نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے
آپ کو میں نے کہا تو تمہید کو ذرا غور سے آپ سنیں گے، اس میں بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ سوال یہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ مد فرعی کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ 9 قسمیں ہیں، تو مد فرعی کی تو 9 قسمیں ہیں، پھر مصنف نے صرف 3 ہی قسموں کو کیوں بیان کیا؟ لازم، واجب اور جائز۔ لازم، واجب اور جائز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مد لازم اور مد واجب، مد لازم اور مد واجب یہ مستقل جو ہے قسمیں ہیں، جبکہ مد جائز میں دیگر تمام قسمیں شامل ہو جاتی ہیں اور ان کے الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں۔ یعنی اولاً اگر آپ دیکھیں گے تو مد لازم 9 قسموں میں سے 4 قسمیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک ہے مد واجب، تو 5 قسمیں ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے مد جائز میں 4 قسمیں داخل ہو جائیں گی۔ اگر جو ہے دیکھا جائے تو مد لازم کے اندر ایک مد لین لازم آتا ہے۔ مد لین لازم میں بھی طول ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے مشابہت مد کی وجہ سے مد کیا جاتا ہے، اور مد عارض وہ مد جائز میں شامل ہو جائے گا، مد منفصل وہ بھی مد جائز میں شامل ہو جائے گا، مد لین عارض وہ بھی مد جائز میں شامل ہو جائے گا۔ تو جائز میں 3 جو ہے ایسے ہی شامل ہو گئے، اور لازم میں جو ہے 4 شامل ہو گئے، اب 4 اور 3 جو ہے 7 ہو گئے، اور واجب میں جو ہے ایک مد متصل آ گیا تو 8۔ اب ایک بچا مد لازم، مد لین لازم۔ تو مد لین لازم میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں توسط بھی ہوتا ہے، قصر بھی ہوتا ہے، اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس لیے جو ہے مصنف نے 3 پر اکتفا کیا ہے کہ مد لازم اور واجب یہ جو ہے مد کی جو ہے مستقل قسمیں ہیں، اور مد جائز میں دیگر تمام قسمیں جو ہے شامل ہو جاتی ہیں۔ ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے المد ہے، جیسا کہ میں نے ترجمے میں کیا تھا، درا حال ہے کہ وہ یعنی مد اور قصر دونوں ثابت ہیں اس مد جائز میں۔ ثبتہ میں الف اطلاقی ہے یا الف تثنیہ، یہ ہر جگہ سوال ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے الف اطلاقی نہیں ہے بلکہ الف تثنیہ ہے، اور اس کا مرجع ہے وہوا وقصر، ہوا اور قصر دونوں جو ہے اس کا مرجع ہے۔ یعنی مد جائز میں وہ یعنی مد اور قصر یہ دونوں جائز ہیں، ثابت ہیں، اس وجہ سے جو ہے ثبتہ میں الف جو ہے کون سا ہوگا؟ الف تثنیہ ہوگا۔ پہلے مصرے کے اندر بتایا عطا، عطا سے کیا مطلب ہے؟ آیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے اس کا کہ یہ مد کی جو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، مد لازم اور مد واجب، یہ ہم تک جو ہے بتواتر پہنچا ہے، یہ دونوں قسمیں پہنچی ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے شعر کے پہلے مصرے میں مد فرعی کی 3 قسمیں، دوسرا مصرع تھوڑا سا ملا کر کے لازم، واجب اور جائز کو بیان کیا ہے، اور دوسرے مصرے میں یہ بتلایا ہے کہ مد جائز میں مد اور قصر دونوں صحیح ہیں، یعنی مد منفصل اور مد عارض لے لیجئے، چاہے مد عارض لین ہو، چاہے مد عارض جو ہے وقفی ہو، اور مد منفصل، اس میں جو ہے دونوں قسمیں یعنی دونوں چیزیں مد بھی اور قصر دونوں صحیح اور جائز ہیں۔ مد لازم اور واجب، یہ 2 چیزیں لازم اور واجب دونوں ایک ہی معنی ہیں، لازم کا معنی بھی ضروری اور واجب کا معنی بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ دونوں کے معنی ضروری ہیں، تو واجب اور لازم ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں جو ہے فرق ہے جبکہ معنی دونوں کا ایک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی آپ کا کہنا یہ بالکل صحیح ہے کہ لغوی معنی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے معنی ضروری کے آتے ہیں، لیکن
اصطلاحی اعتبار سے یعنی اصطلاح تجوید میں، اصطلاح قرہ میں جو ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی یہ دو اصطلاح اس طرح سے قائم کی گئی ہیں کہ ان میں ایک جو ہے خاص نقطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کے ناموں میں نقطہ یہ ہے کہ مد لازم تو خاص اصطلاحی نام ہے اور واجب میں شرعی اصطلاح بھی ملحوظ ہے، جس کا ثبوت دیگر احکام شرعیہ کی طرح حدیث نبوی سے ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے اس سلسلے میں بہت ہی مشہور ہے، میں نے اس کی طرف اشارہ بھی تمہید میں کیا تھا۔ اب وہ واقعہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ حضرت سعید بن منصور نے بیان کیا ہے کہ ہم سے شہاب بن خراش نے اور انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے مسعود بن کندی نے بیان کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے، تو اس شخص نے انما الصدقات للفقراء والمساکین اس طرح پڑھا، یعنی بغیر مد کے پڑھا فقراء کو۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا ما ہاکذا اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا ہے۔ تو اس شخص نے یعنی ان کے شاگرد نے دریافت کیا فَكَيْفَ أَقْرَأَكَهَا يَا أَبَا عبد الرحمن، اے ابن مسعود، اے ابو عبد الرحمن کیسے پڑھایا ہے پھر؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس طرح انہوں نے پڑھا، یعنی فقراء پر مد کیا اور فرمایا تم بھی اس کو مد کے ساتھ پڑھو۔ تو اب جو ہے اس حدیث کے بارے میں صاحب کمال الفرقان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہایت عمدہ اور بڑی جو ہے قابل قدر ہے، جو مد کے باب میں حجت اور نص ہے۔ تو بہرحال لازم اور واجب میں ایک خاص نقطہ یہ ہوا کہ لازم جو ہے ایک اصطلاحی خالص اصطلاحی ہے اور واجب میں اصطلاحی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے شرعی کیا کہتے ہیں احکام شرعیہ کی طرح سے اس کو جو ہے شرعی اصطلاح بھی اس میں ملحوظ ہے، اس لیے جو اس کو واجب کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لازم اور واجب اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے یکساں ہیں، لیکن جو ہے معنوی اعتبار سے اور جو ہے ان کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دونوں کے اندر فرق ہے۔ وہ یہ کہ مد لازم جو خالص اصطلاحی لفظ ہے اور اصطلاحی جو ہے یعنی قرہ کی اصطلاح میں اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور مد عارض کیا کہتے ہیں مد واجب کے اندر جو ہے جہاں پر اصطلاحی نام ہے وہیں پر جو ہے شرعی لحاظ سے بھی اس کو واجب کہا گیا ہے۔ مد جائز، اب جو ہے مد جائز کے اندر مد جائز کسے کہیں گے، پہلا سوال یہ، اور دوسری کہ اس میں کون کون سے مد داخل ہو سکتے ہیں۔ مد جائز وہ مد کہلائے گا جس میں مد اور قصر دونوں صحیح ہوں، اور وہ مد منفصل، مد عارض، مد منفصل اور مد عارض ہیں، خواہ وہ مد عارض جو ہے عارض وقفی ہو یا عارض لین ہو۔ اب جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ جو 9 قسمیں آپ کو بیان کی گئی تھیں ان 9 قسموں میں سے مد لازم کے اندر 5 قسمیں شامل ہو جائیں گی۔ مد لازم کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف اور مد لین لازم، 5 یہ ہو گئی۔ واجب 6، اور پھر اس کے بعد جو ہے مد جائز کے اندر 3، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لین عارض، اس طرح سے 9 قسمیں ہو گئی۔ تو مصنف نے اجمالی اعتبار سے 3 قسمیں بیان کیا ہے، جب آپ اس کو تفصیل کریں گے اور اس کی تحقیق کریں گے تو آپ کے سامنے 9 قسمیں بالکل جو ہے واضح ہو جائیں گی۔ بہرحال تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے، والمد لازم وواجب اتا وجائز وهو وقصر ثبت، اور مد کی ایک قسم جو ہے لازم ہے اور ایک قسم واجب ہے، مد کی ایک قسم لازم ہے اور ایک قسم واجب ہے،
और जी मद की एक किस्म लाजिम है और एक किस्म वाजिब है जो हम तक तवातुर पहुंची है, और एक किस्म जायज़ है। बहरहाल है कि उसमें यानी जायज़ में वो यानी मद और कसर दोनों साबित हैं। अब ये जो है एक इजमाल बयान कर दिया। अब जो हर एक की तारीफ मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। इसमें जो है आप देख लीजिएगा कि 9 किस्में किस तरह निकलती हैं। फलाजिमुन इन जाअ बअद हर्फि मद, फलाजिमुन इन जाअ बअद हर्फि मद साकिनु हालैनि व बित्तूली युमद। 2 चीजें बयान कर दी। एक तो मद्दे लाजिम की तारीफ भी कर दी और मद्दे लाजिम में क्या होगा, किस तरह पढ़ेंगे, तो कहा कि मद्दे लाजिम में तूल किया जाएगा। जी तो मद लाजिम है, फलाजिम तो मद लाजिम है अगर हरफ मद के बाद ऐसा हर्फ आए जो दोनों हालतों में यानी वस्ल और वक्फ दोनों हालतों में साकिन ही रहता हो, और ये मद तूल के साथ खींचा जाएगा। और ये मद क्या होगा, तूल के साथ खींचा जाएगा। इस शेर में मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने मद्दे लाजिम की तारीफ और उसका हुक्म बयान किया है। मद्दे लाजिम की तारीफ और उसका हुक्म किस तरह बयान किया है, फरमाया क्या है, फलाजिमुन तो मद लाजिम है कब, इन जाअ बाद हरफि मद अगर हरफ मद के बाद आए, साकिनु हालैनि दोनों हालतों वाला सुकून, दोनों हालतों वाला सुकून यानी दोनों हालतों में वो साकिन ही रहता हो, वस्ल और वक्फ दोनों हालतों में। और फिर उसका हुक्म कैसे बयान किया, वह बित्तूली मद, और ये जो मद लाजिम है तूल के जरिए ये पढ़ा जाएगा, खींचा जाएगा। तो क्या फरमाया कि मद्दे लाजिम की तारीफ किस तरह से हुई, हरफ मद के बाद सुकून लाजिम आए तो उसे मद्दे लाजिम कहते हैं। इसी में जो है आप उसको मद्दे लीन लाजिम को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको वैसे ही मालूम है कि हरफ लीन में जो मद किया जाता है वो मुशाबहत मद की वजह से किया जाता है, लिहाजा वो उसमें शामिल हो जाएगा। और उसका हुक्म यह है कि उसकी तमाम किस्मों में तूल ही होगा, खाह तीन अलिफ का हो या पाँच अलिफ का, 3 अलिफ और 5 अलिफ का तूल किया जा सकता है। यहां पर एक थोड़ी सी बात समझ लें कि मद्दे लाजिम में और जो है मद में से कौन कौन सी वजहें जायज होगी। तो क्या है वो बित्तूल युमद कह करके बतला दिए कि सिर्फ तूल ही है, और अभी आपको बतलाया गया कि तूल की मिकदार क्या है, 3 अलिफ या 5 अलिफ। एक कौल के मुताबिक जो है तूल की मिकदार जो है 3 अलिफ है, तो एक कौल के मुताबिक जो है 5 अलिफ है। तो बहरहाल मद्दे लाजिम की कोई भी किस्म हो, मद्दे लाजिम की तमाम किस्मों में जो है तूल ही किया जाएगा। और अभी आपको बतलाया गया हालैन, हालैन से मुराद क्या है, हालत वक्फ और वस्ल। तूल की मिकदार बतलाई गई आपको कि 3 अलिफ और 5 अलिफ। अब जो है आप 2 लफ्ज सुनते रहते हैं, वजह मद और मिकदार मद। तो वजह मद क्या है, वो मरातिब मद को कहा जाता है। मरातिब मद को वजह मद कहते हैं जो तूल तवस्सुत है, और मजाजन कसर को भी शामिल कर लेते हैं। और मिकदार मद अलिफ के जरिए मुतय्यन की जाने वाली मिकदार कशिश को कहते हैं। 2 अलिफ, 4 अलिफ, 5 अलिफ, 2.5 अलिफ, इस तरह जो कहा जाता है उसको कहा जाता है मिकदार मद। तो अवजुह मद यानी मरातिब, और मिकदार मद यानी अलिफ के जरिए जो मिकदार मुतय्यन की जाती मिकदार कशिश, उसको कहा जाता है। तो बहरहाल मद की तारीफ क्या की, मद लाजिम की तारीफ क्या किया है मुसन्निफ ने कि हरफ मद के बाद अगर जो है ऐसा साकिन आता है जो दोनों हालतों में बाकी रहता है तो उसको कहा जाता है मद लाजिम। इसकी तारीफ जो है माक़बल में आपको बतलाई जा चुकी है कि मद लाजिम की जो क्या नाम है 4 किस्में हैं, या मद लीन लाजिम को मिला करके जो है 5 किस्में हैं, उनकी तारीफ आप जो है पहले से सुन चुके हैं कि मद लाजिम के बाद पहले एक बात जो है उसूली तौर पे आप याद रखेंगे कि हरफ मद के बाद अगर जो है ऐसा साकिन आता है जो हालत वस्ल और वक्फ दोनों में बाकी रहता है तो उसको कहते हैं मद लाजिम। अब जो है मद लाजिम में अब ये सुकून जो आता है, ये सुकून या तो
حرف مد کے بعد ہوگا یا حرف لین کے بعد ہوگا. اگر حرف مد کے بعد ہے تو مد لازم مطلق کہا جاتا ہے، اور اگر حرف لین کے بعد ہے تو اس کو مد لین لازم کہتے ہیں. اس کو پہلے سن لیجئے آپ. مد لین لازم یہ ہوگا کہ حرف لین کے بعد سکون لازم آئے، اور یہ صرف جو ہے قرآن کریم میں 2 ہی جگہ ہے، عین مریم اور عین شورا کے اندر. کاف ہا یا عین صاد یہاں پر ہے. اسی طرح سے حامیم عین سین قاف یہاں پر. تو یہ جو ہے مد لین لازم ہے. اب جو ہے اگر حرف مد کے بعد آتا ہے ایسا سکون جو دونوں حالتوں میں رہتا ہے، بس سکون لازم آسانی کے لیے بولا جائے کہ اگر سکون لازم حرف مد کے بعد آتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو کلمے میں ہوگا یا حروف مقطعات میں. اگر کلمے میں ہے تو کلمی کہا جائے گا، حروف مقطعات میں ہے تو حرفی کہا جائے گا. پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. کلمے میں آ رہا ہے جو سکون لازم، وہ بصورت تشدید ہوگا یا بصورت تخفیف. اگر بصورت تشدید ہے تو مثقل کہیں گے، بصورت تخفیف ہے تو مخفف کہیں گے. اسی طرح اگر حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد آتا ہے بصورت تشدید تو مثقل، اور بصورت تخفیف تو اسے مخفف کہا جائے گا. مد لازم کلمی مثقل کی مثال جیسے دابہ، مخفف کی مثال آن. حرفی مخفف مثقل کی مثال جیسے الف لام میم، دونوں مثال ہے. لام یہ جو ہے مثقل حرفی مثقل ہے، میم یہ حرفی مخفف ہے. چاروں سمجھ میں آ گیا ہوگا فرق جو اس میں بیان کیا گیا ہے. بہرحال مد لازم کی تعریف اس طرح سے بتلائی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے. تو مد لازم کی 4 قسمیں، یا جو ہے مد لازم لین لازم کو لے کر کے جو ہے 5 قسمیں آپ کے سامنے آ گئی. اب جو بچی ہیں 4 قسمیں. کتنی؟ 4 قسمیں. مد واجب، مد متصل، مد جائز کے اندر جو آئے گی مد متصل، اور اسی طرح سے مد عارض وقفی، مد لین عارض، جو اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ کو بتلایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.